بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر، کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین، کیونکہ آج جون کا مہینہ شروع ہو گیا اور پورے پاکستان اور صوبوں اور آزاد کشمیر میں یہ بجٹ کا مہینہ ہے اور پورے سال کے اخراجات اور بجٹ کی صورت میں یہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے اندر وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ایک بیان دیا ہے کہ وہ 70 ارب کا جو خسارہ ہے آزاد حکومت کو اور جس کو وہ اپنے وسائل سے پورا کر رہے ہیں، آج ہم اس چیز پہ بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کا ٹوٹل بجٹ ہے کتنا، اس میں ڈیولپمنٹ کا کتنا ہے، نان ڈیولپمنٹ کا کتنا ہے، گراؤنڈ پہ کتنا لگتا ہے، کتنے اس کے اندر کھانچے ہیں۔ یہ سب چیزیں آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مشہور انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ذوالفقار علی صاحب موجود ہیں، اور اس سارے معاملے میں آج ہم ان سے ڈسکشن کریں گے۔ ذوالفقار صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ یہ 70 ارب روپے کی کہانی چل رہی ہے، خسارہ بھی ہو گیا اور اس کو اپنے وسائل سے بھی پورا کر دیا، تو مجھے یہ بتائیں یہ کدھر سے آئے ہمارے اپنے وسائل؟ یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آج کل ایک امریکی سیاستدان، خاتون سیاستدان جو بہت کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ آپ ای میلز میں کچھ کہتے ہو، پبلک سٹیٹمنٹس کچھ ہوتی ہیں، صحیح، یعنی آپ لوگوں سے چیزیں چھپاتے چھپا ہو، رہے ہیں۔ اور آپ کے دو بیان ہوتے ہیں، پبلک میں کچھ اور پرائیویٹ میں کچھ۔ لیکن یہاں پبلک میں ہی دو متضاد بیانات ہیں۔ یعنی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمیں 71 ارب روپے کا خسارہ رہا، جس پہ انہوں نے اپنے بجٹ سے یا اپنی جو آمدنی ہوئی ان کو جن ذرائع سے اسے قابو پا لیا۔ پہلے یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی 71 ارب روپے کا خسارہ تھا؟ اب یہ بجٹ بک جو بنی ہے، یہ میں نے نہیں بنائی، یہ آپ نے بھی نہیں بنائی، یہ لوگوں نے نہیں بنائی، یہ حکومت نے بنائی، جو 2 جون 2024 میں، یعنی اس مالی سال کا جو 24-25 کا بجٹ تھا، وہ منظور ہوا اسمبلی میں۔ اس بجٹ بک میں خسارہ بتایا ہے 19 ارب روپے۔ کیا واقعی 19 ارب روپے خسارہ تھا؟ یہ الگ بات ہے۔ یعنی اس میں آمدنی بتائی گئی ہے 201 ارب روپے اور اخراجات بتائے گئے ہیں 220 ارب روپے۔ یہ نان ڈیولپمنٹ ہے سارا۔ نان ڈیولپمنٹ، یہ اس ڈیولپمنٹ پہ ہم بات نہیں کریں گے، نان ڈیولپمنٹ، یہ نان ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ کا پیسے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ حکومت پاکستان الگ دیتی ہے۔ صحیح ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو پہلے ہم اٹھائیں گے کہ انکم جو ہو رہی ہے وہ انہوں نے بتایا ہے 201 ارب روپیہ، لیکن ان میں 2 انکمز انہوں نے ظاہر نہیں کی۔ صحیح ہے۔ ایک یہ انکم ظاہر نہیں کی کہ جو ہم گندم خریدتے ہیں اس کے بعد آٹا جو لوگوں کو دیتے ہیں اس کا 13.5 ارب روپے آمدن میں مسنگ ہے۔ صحیح ہے، جو ریٹرن ہوتا ہے جی، لوگ دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہی 13.5 ارب اس آمدن میں دکھائیں گے تو یہ آمدن بنتی ہے 214 ارب 50 کروڑ روپے۔ صحیح ہے، یعنی 201 ارب روپے نہیں ہے۔ اگر ان کا خسارہ اگر دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارہ پھر ان کے بجٹ کے مطابق، خسارہ ایکچولی نہیں ہے لیکن بجٹ کے مطابق پھر خسارہ رہ جاتا ہے 5.5 ارب روپے۔ پھر ہم جو بجلی خریدتے ہیں 2 روپے 59 پیسے کے حساب سے حکومت پاکستان سے، یہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اب اس بجلی کے آپ دکھاتے ہیں، اگر اتنی ہی کہ بجلی جتنے میں خریدی اتنی ہی میں بیچی تو چلو، اگر وہ مینشن بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ اخراجات میں پیسہ دکھا رہے ہو، اس کا کوئی پرافٹ وغیرہ بھی ہوگا، وہ پرافٹ جو ہے آمدن میں نہیں ہے۔ صحیح، اگر وہ بھی بجلی بھی تو بل کی صورت میں لوگ پے کرتے ہیں نا، وہ پیسہ ریٹرن تو ہو رہا ہے نا۔ یعنی ایک تو پیسہ وہ ریٹرن ہو رہا ہے، وہ اگر آپ اخراجات میں دکھا رہے ہو تو آپ نے آمدن میں بھی دکھانا ہے نا۔ وہ آمدن میں وہ نہیں ہے، تو آمدن میں کیوں نہیں ہے؟ تو اگر اس بجٹ بک کو ہی دیکھا جائے، یعنی اگر بجلی کا وہ چلو، ایک تو یہ کہ خریدی اتنے ہی میں ہی اگر فروخت ہوئی تو چلو وہ بیلنس ہو گیا۔ اگر آپ نے جس ریٹ سے خریدی اور آپ کا اس میں منافع ہوا تو وہ منافع آمدن میں شو ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں اسٹیمیٹ کیا گیا کہ کتنا اس کا پروفٹ ہوگا، وہ نہیں ظاہر کیا گیا۔ اگر وہ بھی ظاہر کیا جاتا تو بجٹ بک کے حساب سے یہ
پہلے ہی اس کا جو خسارہ ہے کم ہو جاتا. لیکن اب ایکچولی ہماری اخراجات کیا ہیں وہ دیکھنا ہے. ہمارے اخراجات ہیں 48 ارب روپے ہماری تنخواہوں پر, 43 ارب روپے ہماری پینشن پر, 41 ارب روپے ہماری جاتی ہے الاؤنسز پر. یہ بنتے ہیں 132 ارب روپے. 132 ارب روپے پھر ہماری جاتی ہے جی جو اب یہاں میں کہتا ہوں کہ کیوں آمدن آٹے کی ظاہر کرنا ضروری تھی. یہ 132 ارب روپے. پھر ہم اسٹیٹ ٹریڈنگ میں کیا ہے, گندم کی خریداری, انسیڈنٹل چارجز, ٹرانسپورٹ چارجز اور پسوائی, یہ سارے ملا کے حکومت نے رکھتے ہیں 41 ارب روپے. جب آپ نے گندم کی خریداری بھی اخراجات میں رکھی, اس کے انسیڈنٹل چارجز بھی, پسوائی بھی, ٹرانسپورٹیشن بھی, سارا کچھ رکھا 41 ارب روپے. پھر آپ آٹا فروخت کر رہے ہو, صحیح ہے, تو اس کی آمدنی پھر آمدنی ہونی چاہیے بالکل. یا تو اگر آپ یہاں 41 ارب کے بجائے وہ جو آمدن ہوتی وہ اسے نکال کے جو آپ کو سبسڈی دینا پڑ رہی ہے اسی کا ذکر ہوتا اخراجات میں, تو پھر اگر آپ اس میں آمدنی میں شو نہ بھی کرتے مسئلہ کوئی نہیں تھا. یہاں تو آپ 41 ارب روپے کر رہے ہیں. اب یہ 41 ارب روپے اور 132 ارب روپے یہ بنتے ہیں 173 ارب روپے. 173 ارب روپے میں پھر یہ 20 ارب روپے دیتے ہیں انہوں نے رکھا. مجھے نہیں پتا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, وہ حکومت بتائے گی کہ 20 ارب روپے انہوں نے رکھی ہے مسیلینس گرانٹ. 173 اور 20 کتنے ہو گئے, 193 ارب روپے, کیونکہ بجلی جس حساب سے آ رہی ہے اسی حساب سے جا رہی ہے. یہ ہو گیا 193 ارب روپے. اب پہلا انہوں نے بتایا 201 ارب روپے ہمارے اخراجات ہیں. 201 ارب روپے نہیں ہے, یہ 193 ارب کچھ کروڑ ہے, 60 کروڑ کے قریب, 8-10-20 کروڑ کا, یعنی اس میں بھی تقریباً 8 ارب روپیہ. اچھا ذوالفقار صاحب اس پہ آتے ہیں. ایک تو ہمارے آزاد کشمیر کے اندر جو بڑے صنعتیں تھیں وہ بھی اس حکومت نے بند کر دی ہیں, جو ایک بڑا ریونیو ہمارا آتا تھا وہ بھی بند ہے. سبسڈی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت پاکستان دے رہی ہے. اگر سبسڈی حکومت پاکستان دے رہی ہے تو یہ پھر ان کا اپنا جو وسائل گن رہے ہیں وہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ اب ایک اہم بات ہے, یعنی 8 ارب روپے یہاں بچتا ہے, 13.5 ارب آٹے کا ظاہر نہیں کیا ہے, 13.5 ارب روپے اور 8 ارب روپے, یہ تو 22 ارب روپے بنتا ہے. یہ 22 ارب روپے اور جو بجلی کی پروفٹ ہے وہ کتنا ہے, وہ ایکچولی ان کو اخراجات کم تھے, آمدن زیادہ تھی پہلے ہی بجٹ میں. تو یہ کہنا بجٹ میں انہوں نے, یعنی حالانکہ بجٹ میں آمدن زیادہ اخراجات کم, پہلے ہی 20 ارب روپے کا فرق آ رہا ہے جو ان کے پاس بچ رہا ہے, جس کا یہ کہیں ذکر نہیں کر رہے. تو کہنا 19 ارب روپیہ بجٹ میں ہی خسارہ دکھانا, بجٹ بک میں خسارہ دکھانا, وہی غلط تھا. صحیح. اب پرائم منسٹر صاحب کا 71 ارب روپے خسارہ, وہ پرائم منسٹر صاحب کی کوئی اپنی کتاب ہوگی جس میں یہ 71 ارب روپے کا خسارہ ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا. لیکن دوسری بات جو آپ نے پوچھی کہ اب پرائم منسٹر صاحب کہتے کیا ہیں, کہتے یہ ہیں کہ ہمیں جو آٹے کی سبسڈی اور بجلی پر جو ہم نے سبسڈی دی اس کی وجہ سے یہ خسارہ ہوا. خسارہ تو ہے نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بجلی کی سبسڈی آزاد کشمیر کی حکومت دے رہی ہے؟ بالکل نہیں. یہ فیکٹس کے کنٹرری ہے. صحیح ہے. بجلی حکومت یہ لے رہے ہیں, اس وقت بھی بجلی جو ہے حکومت پاکستان سے 2 روپے 69 پیسے فی یونٹ, شروع سے ایسے ہی لے رہے ہیں نا, شروع سے ہی. ہاں, اس وقت بھی 2 روپے 69 پیسے. اب جو بجلی پر یونٹ قیمت ہے جو نیپرا دے رہی ہے وہ 31 روپے 20 پیسے ہے. صحیح ہے. اب 2 روپے 69 پیسے حکومت پاکستان سے یہ لے رہے ہیں, بجلی کی قیمت 31 روپے 20 پیسے ہے. اس میں جو کاسٹ میں فرق آ رہا ہے, وہ جو فرق ہے وہ حکومت پاکستان پورا کر رہی ہے ایز سبسڈی.
صحیح. اس کے لیے حکومت پاکستان نے اپنے بجٹ میں, یہ کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے, حکومت پاکستان کا جو فسکل ایئر 2024-25 کا بجٹ ہے اس میں انہوں نے 108 ارب روپے بجلی کی سبسڈی کے لیے رکھے ہیں, لیکن وہ 108 ارب نہیں ہوگا, مجھے لگتا ہے وہ 70-75 ارب کے قریب ہوگا, 108 نہیں ہوگا. لیکن پچھلے سال حکومت پاکستان نے 25 ارب دیے, اس سال 108 ارب روپے دیا. تو پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ سبسڈائز بجلی جو آپ کو مل رہی ہے آزاد کشمیر کو, اس میں آزاد کشمیر کا کوئی مطلب کنٹریبیوشن نہیں ہے, ہمارے آزاد دیکھیں نا, آزاد کشمیر کے اندر آپ کو جب گاڑیوں کی ضرورت ہے آپ خرید لیتے ہیں, جب آپ کو بیوروکریسی کے لیے کوئی سہولتیں چاہیے وہ آپ لے لیتے ہیں, آپ کبھی بھی کسی جگہ پہ کوئی کٹ نظر نہیں آتا, پیسہ فلو کے ساتھ آپ کو مل رہا ہے, اس کے باوجود یہ رونا سمجھ سے باہر ہے. یعنی یہ کیا دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حالانکہ اس وقت بھی جو بجٹ میں 20 ارب روپے کی تقریباً بچت ہو رہی ہے, یہ کنزرویٹو اسٹیمیٹ ہے, یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو پہلے سے ہی پتا تھا. اب اس میں کیا ہوا, ان کی جو آمدنی ہے, آمدنی میں مطلب جو سب سے اہم سوال ہے کہ ان کا جو 201 ارب روپے یا 214.5 ارب روپے کہاں سے آ رہا ہے. اس میں بھی حکومت, دیکھیں ہماری پاپولیشن 2.7 ملین ہے, صحیح. حکومت پاکستان 4.3 ملین کے اگینسٹ ان کو ویریبل گرانٹ دیتی ہے, یعنی ٹیکسز میں شیئر, وہ 105 ارب روپے ہے. 105 ارب روپے 96 ارب ان کو انٹرنلی انہوں نے اسٹیمیٹ کیا تھا ہمیں جمع ہو جائیں گے. اس میں واٹر یوسیج چارجز بھی ہیں, جنگلات بھی ہے, ٹیکسز بھی, زیادہ تر اس میں صرف ٹیکسز ہی ہیں. تو اس میں جو ان لینڈ ریونیو کو جو ٹارگٹ دیا تھا وہ 75 ارب روپے کا دیا تھا ٹارگٹ. اب 75 ارب روپے انہوں نے 61 ارب روپے پہلے ہی جمع کر لیے ہیں اس مئی کے آخر تک. 61 ارب 9 ارب روپے کا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان لینڈ ریونیو کے آفیشلز کہتے ہیں کہ وہ 31 جون تک جو ہے 9 ارب روپے اور جمع کریں گے. اب یہ اس میں 5 ارب روپے کی کمی ہوگی, یعنی پہلے جو ان نے اسٹیمیٹ کیا تھا 201 ارب روپے کی آمدن کا, 201 ارب روپے, اس میں 5 ارب آپ نکال دیں, یعنی 98% آپ اپنا وہ ٹارگٹ اچیو کیا, بہت بڑی بات ہے یہ 196 ارب, یعنی 98%. لیکن سب سے اہم بات یہ, جو سب سے اہم بات ہے, ڈیولپمنٹ گرانٹ حکومت پاکستان دیتی ہے, بجلی پر سبسڈی حکومت پاکستان دے رہی ہے, ویریبل گرانٹ پاپولیشن جو ہے اس سے زیادہ حکومت پاکستان دے رہی ہے. آپ کا جو سوشل پروٹیکشن پروگرام ہے, بینظیر انکم سپورٹس پروگرام حکومت پاکستان کا, پھر آپ کا جو ہے یہ اسکالرشپس حکومت پاکستان, پھر وابڈا کے الگ پیسے آتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, ساری چیزیں انہوں نے کیا کیا. میں اسی طرف آتا ہوں, یہ آخری کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, آخری سوال ہے کہ یار یہ 70 سالوں سے لے ہی رہے ہیں, اگر اس کا 10% بھی گراؤنڈ پہ ہوتا تو آزاد کشمیر کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوتا. مجھے یہ بتائیں یار یہ پیسہ جہاں کہاں رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ انہوں نے اصل میں آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا, تمام حکومتوں کا ایک مسئلہ رہا ہے, وہ مسئلہ یہ رہا ہے پاکستان دے گا تو ہم کھائیں گے. انہوں نے اپنے طور پر کوئی کام نہیں کیا. اس وقت بھی جو ان کو اندرونی طور پہ جو پیسہ جمع ہوگا اس میں زیادہ تر ٹیکسز ہی ہیں, یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہے, کوئی ایسا پروجیکٹ ان کا نہیں ہے جس سے پیسے جنریٹ ہوں یا جس سے امپلائمنٹ ہو. حکومت پاکستان دے رہا ہے اور یہ کھا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیسہ آ رہا ہوا, کہ میں آپ کو ایک چیز سمپل, میں ایک کمپیریزن آپ رکھیں, ارتھ کوئک آیا 2005 میں, پاکستان لیڈ انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہاں مدد کی, مطلب حکومت پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے لیڈ کر رہا تھا پاکستان کی حکومت. یہ دنیا کا آپ ایون جو میجر ورلڈ پاورز ہیں وہ اتنے بھی کم عرصے میں اس طرح سے ریلیف, ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتے تھے جس طرح کہ آزاد کشمیر میں ہوا ہے, اور یہ حکومت پاکستان نے کیا. اس میں سب سے اہم بات یہ کہ جب انہوں نے ریلیف کا ہوا, ریہیبلیٹیشن کا ہوا, دین ریکنسٹرکشن میں یہ آپ کی یونیورسٹی کے پیسے سمیت اور چائنیز کا جو پیسہ ہے, جیسے روڈز وغیرہ بنی ہیں, اور یہ ہماری مظفر آباد سٹی ڈیولپمنٹ بنا ہے, راولا کوٹ بنا ہے, جو بھی یہ بنے, ان سارے سمیت جو پیسہ خرچ ہوا ہے
2 बिलियन रुपये, 200 बिलियन, सही है, बिलियंस। 200 अरब में 1500 के करीब स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल्स, 150 के करीब हमारे हेल्थ सेंटर्स और हॉस्पिटल स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारी गवर्नेंस की बिल्डिंग स्टेट ऑफ द आर्ट, हमारी ब्रिजेस, हमारी रोड्स, ये बनता है 200 अरब रुपए में। इसी 2005 के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत को, ये अलग है, ये इस जल्जले के पैसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं, अलग से मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 335 अरब, 335 अरब रुपए 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादातर खर्च होता है। सही है, रावलाकोट कोटली, भिम्बर और मीरपुर। एक जो जलसले में एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बना है ना, या एक स्टेट ऑफ द आर्ट बेसिक हेल्थ सेंटर, या एक स्टेट ऑफ द आर्ट रोड बनी है, उनमें से एक भी चीज ये नॉन अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया में इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बता दें कि कहाँ बना है, वो पैसा गया कहाँ पे। इसका तो एक पूरा, एक तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान को, चूंकि वो प्रिंसिपल अकाउंटिंग अथॉरिटी, सर्जिकल ऑडिट होना चाहिए। सही है। और जो भी अफसर पॉलिटिशियंस यहाँ से बाहर जाते हैं, किसने कितना पैसा पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट किया है, बाहर इन्वेस्ट किया है। हमारे यहाँ चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती, हम सारा मलबा पाकिस्तान पे, खुद को देखना चाहिए हम खुद क्या करते हैं। बिल्कुल ज़रूर जुल्फ़िकार भाई, इस पे बिल्कुल सर्जिकल जो है ना वो ऑपरेशन होना चाहिए कि यार इस पैसे का हिसाब लें कि ये पैसा गया कि नाज़रीन, क्योंकि अभी बजट आने वाला आज़ाद कश्मीर का, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम दोबारा जुल्फ़िकार साहब को ज़हमत देंगे कि जो नया बजट आ रहा है उसमें क्या कुछ है और क्या होगा और क्या होने जा रहा है, इस पे इंशाल्लाह उससे दोबारा बात करेंगे। इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँगा। तब तक अपने मेज़बान सज्जाद मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।